حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يرجو الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ نماز عصر کے بارے میں باب آیا ہے. نماز عصر کی بڑی فضیلت ہے. ویسے تو ہر نماز کی فضیلت ہے لیکن نماز عصر کی فضیلت کافی زیادہ ہے اور اسی طرح نماز فجر کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ یہاں بیان کیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی احادیث آ رہی ہیں, پہلے بھی آئی ہیں, اور یہاں پر جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل, یعنی فرشتے آگے پیچھے آتے ہیں تمہارے درمیان. فرشتے اترتے ہیں اور آگے پیچھے آتے رہتے ہیں, مسلسل آتے رہتے ہیں, آتے ہیں اور جاتے ہیں. رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ہیں. رات کے فرشتے الگ ہیں, دن کے فرشتے الگ ہیں. وہ آتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. جب رات شروع ہونے والی ہوتی ہے تو رات کے فرشتے آ جاتے ہیں, دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں. اور جب دن آنے لگتا ہے تو اس وقت دن کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یتعاقبون یعنی وہ پے در پہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے اور یہ جمع ہو جاتے ہیں. کب؟ ظاہر سی بات ہے وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. رات و دن جہاں آپس میں ملتے ہیں بس اس میں یہ جمع ہوتا ہے. اب رات و دن ملنے کا جو وقت ہے وہ فجر کا وقت ہے اور عصر کا وقت ہے. فجر کا وقت جو ہے وہ دن کے آنے کا وقت ہے اور رات کے جانے کا وقت ہے. تو اس وقت یہ دونوں فرشتے, وہ رات والے بھی اور دن والے بھی, اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اور عصر کے بعد جو ہے پھر وہ وقت شروع ہو جاتا ہے جمع ہونے والا رات کے ساتھ. تو دن کے فرشتے پھر اپنا دفتر لپیٹتے ہیں, لپیٹنے کی تیاری کرتے ہیں, اور رات کے فرشتے وہ اس وقت میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو وہ سارے کے سارے موجود ہوں. اور دن کے فرشتے جو ہیں وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے رخصت ہو جائیں, کیونکہ ان کا کام دن کا تھا. تو دن میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ چلے جائیں گے. اور رات کے جو فرشتے ہیں وہ غروب آفتاب یعنی رات شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ وہاں موجود ہوں گے. تو یہ ان کے جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے جس میں یہ فرشتے جمع ہو رہے ہیں. فرمایا عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. اچھا, فجر کے وقت میں جو ہے وہ تو ایک ہی وقت ہوتا ہے گویا بالکل, یعنی اس میں تو یہ ہے کہ وہ جیسے صبح فجر طلوع ہو چکی ہے تو اس وقت میں وہ رات کے فرشتے ظاہر ہیں موجود ہیں اس وقت میں, حالانکہ صبح طلوع ہو چکی ہے. اور دن کے فرشتے تو خیر ان کے لیے تو وہ ٹائم ہے ہی, مگر رات کے فرشتے بھی صبح طلوع ہونے کے بعد بھی موجود ہوتے ہیں. اور ادھر جو عصر کے وقت میں فرشتے آتے ہیں تو وہ دن کے فرشتے جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور وہ غروب ہونے سے پہلے پہلے, رات شروع ہونے سے پہلے پہلے رخصت ہوں گے. اور دوسرے فرشتے جو
آنے والے ہیں رات کے لیے وہ عصر کے وقت میں یہاں موجود ہوں گے اور جمع ہوں گے، یعنی وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ تو اس طرح بہرحال دونوں ایک وقت میں جمع ہوں گے، ایک کے آنے کا وقت ہوگا اور دوسرے کے جانے کا۔ تو فرمایا کہ ثم یارج الذین باتوا فیکم، پھر یہ عروج پکڑیں گے، یعنی بلندی پر جائیں گے، اوپر جائیں گے کون سے فرشتے؟ الذین باتوا، جنہوں نے رات گزار لی، فیکم تمہارے درمیان۔ یہ جاتے ہیں بلندی پر یعنی اوپر اللہ کی بارگاہ میں رات گزار کے۔ تو یہاں پر صرف رات گزار کے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور وہ جو دن گزار کے جاتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہ فرمایا کہ رات گزارنے والے وہ جاتے ہیں اللہ کے حضور میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اسی طرح دن گزار کے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوگا۔ مگر یہاں اکتفا کیا اصل میں، جب دو متقابل چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کو بیان کر دیتے ہیں، دوسری چھوڑ دیتے ہیں، تو دوسری خود بخود انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ دن کے جو فرشتے ہیں جب دن گزار کے جائیں گے ان کا حال اسی میں ہی آ گیا۔ تو فرمایا پھر وہ جو رات گزاری جنہوں نے، وہ جب اوپر جاتے ہیں فیصلہم ربہم، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوچھنا جو ہے، سوال کرنا، یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا۔ کبھی علم کے باوجود بھی سوال کیا جاتا ہے۔ سوال کرنے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، مخاطب کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جب رب کے بارے میں جب بھی آتا ہے کہ سوال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر کچھ اور حکمت ہے، فرشتوں سے کہلوانا ہے، مثلا فرشتوں سے کہلوانا ہے کہ تم ہی یہ بات کرو، کیونکہ تم نے ہی وہ بات کی تھی جب انسان پہ اعتراض کیا تھا، تب تم ہی یہ بات کرو تاکہ تمہارے پاس سے یہ جواب آئے اور انسان کی قدر و منزلت کا اظہار ہو۔ تو اس لیے اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اپنے امتیوں سے، اصحاب سے، یا کسی فرشتے سے پوچھ رہے ہوں، تو یہ بھی کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتی اس بات کی کہ حضور کو علم نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے اس لیے پوچھا، نہیں، کیونکہ یہ بات کوئی قطعی نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے دلائل جو ہیں اس سے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فیصلہم ربہم وہو اعلم بہم، اور وہ خوب جانتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، کیا سوال فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سوال یہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اے فرشتوں جو تم آئے ہو تو ان کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی رات کے فرشتے جائیں یا دن کے، دونوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صبح شام جو نمازیں ہو رہی تھی وہ نمازیں انہوں نے دیکھی، اور اللہ نے ایسے ہی وقت میں ان کو بھیجا تو نماز پڑھتے ہوئے وہ ہمیں پاتے ہیں، اور پھر یہی رپورٹ بنا کے لے جاتے ہیں، اور اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں بار الہ، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور ہم جب ان کے پاس آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم ان سے جدا ہوئے تو بھی نماز پڑھتے ہوئے ہم نے ان کو چھوڑا، اور جب ہم ان سے ملے تو بھی ہم نے نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا۔ تو نماز وہ پڑھتے ہوئے ہمیں ملے جب بھی ہم گئے، جب بھی ہم آئے۔ یہ ہے جناب وہ معاملہ جو ہر وقت چل رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، فجر میں اور عصر میں یہ فرشتے جمع ہو رہے ہیں، اور اس طرح یہ جا کر اللہ کے حضور میں ہماری عبادت کی اور نماز کی شہادت دے رہے ہیں۔ اس سے جہاں یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں نمازیں کتنی اہم ہیں، فجر کی اور عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کے اندر دیکھیں فرشتوں کا جمع ہونا یہ ان کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن حکیم میں فجر کی نماز کے حوالے سے خاص طور پہ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو فجر کا جو قرآن ہے، فجر کا پڑھنا وہ مشہود ہے،
یعنی کہ اس وقت فرشتے جمع ہیں اور وہ سن رہے ہیں. مشہود کا مطلب جس میں لوگ جمع ہوں اور وہ دیکھیں یا سنیں، تو فرشتے جمع ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے فجر کا جو قرآن ہے، فجر کی جو تلاوت ہے وہ لمبی ہے، اس کو لمبا پڑھا گیا ہے. سنت کے مطابق بھی اگر آج پڑھا جائے تو کافی لمبی تلاوت ہوگی. جی ہاں، لیکن لوگوں کی ہمتیں اتنی نہیں ہیں آپ کہ اتنی لمبی لمبی صورتوں کے لیے کھڑے ہو سکیں. تو بہرحال پھر بھی عام نمازوں سے تھوڑی طویل ہی ہوتی ہے تلاوت اس کی، اور ہونی بھی چاہیے. مگر اگر کوئی مختصر بھی کر لے تو نماز ہو جائے گی. لیکن لمبی تلاوت فجر میں بہتر ہے، مستحب ہے اور سنت ہے. تو اس میں اس لیے کہ فرشتے جمع ہو رہے ہیں اور وہ قرآن کو سن رہے ہیں. یہ فرشتے اس امت کے لیے اترتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں. شارحین نے یہ بات لکھی کہ پچھلی امتوں کو یہ شرافت اور یہ بزرگی حاصل نہیں تھی. ان کے پاس فرشتے صرف مخصوص حوالوں سے آتے تھے، یا تو کرامن کاتبین تھے جو سب کے لیے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، نیکی و بدی کے فرشتے، یا پھر وہ عذاب کے فرشتے آتے تھے، یا پھر وحی کا فرشتہ آتا تھا جو وحی لے کر آتا تھا، جبریل امین. اس طرح فرشتوں کا نزول جو ہے اس امت کے لیے رکھا گیا، یہ پہلے نہیں تھا. یہاں تو شب قدر میں فرشتے اتر رہے ہیں، بڑی راتوں میں اتر رہے ہیں، عید کی راتوں میں اتر رہے ہیں، تو رمضان میں اتر رہے ہیں فرشتے. اس طرح نمازوں کے موقع پہ اتر رہے ہیں، فجر میں، عصر میں. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں اتر رہے ہیں. جب بھی تلاوت ہوتی ہے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں فرشتے آتے ہیں. بلکہ حدیث میں آیا کہ ایک فرشتوں کی ایک جماعت تو اللہ نے اس لیے وقف کر دی ہے کہ وہ روئے زمین پہ گھومتے ہی رہیں، اور جہاں بھی اللہ کے ذکر کی کوئی مجلس لگے، جیسے یہ آپ درس ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اسی طرح کی کوئی بھی اچھی مجلس، دین کی مجلس لگے گی، تو ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہاں جمع ہونا شروع ہو جائیں. اور پھر جمع ہوتے ہوتے زمین سے آسمان تک کتاریں ان کی لگ جائیں گے. پھر جب تک وہ محفل سجی ہوئی ہے وہ اس میں بیٹھے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد فارغ جب ہوں گے تو اسی طرح پھر رب کے حضور میں حاضری دیں گے. پھر اللہ عز و جل ان سے سوال جواب فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم نے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا. تو یہ پھر اس طرح وہاں بھی ایک طویل حدیث آئی ہے. پھر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. تو یہ ہے اس امت کا معاملہ، اور اس میں جو ہے بزرگی ہے سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے محبوب کی خصوصیت ہے. یہ آپ ہی کی بزرگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ شرف ملا ہے، اور کسی کے حصے میں یہ بزرگیاں نہیں آئیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کے صدقے میں اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا. تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت کے اندر حاضر ہوتے ہیں مسجدوں میں. 5 وقت میں حاضر ہونا سعادت ہے، خوش بختی ہے، لیکن ان 2 اوقات میں خاص طور پہ، اور جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ وہ بڑے خوش نصیب ہیں. جو گھر میں پڑھ لیتے ہیں بہرحال وہ ان مواقع سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ فرشتے کون سے ہیں؟ یہ اسپیشل الگ سے کوئی فرشتے ہیں. بعض نے کہا کہ کرامن کاتبین ہی ہیں. نہیں بھائی، وہ تو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ حفظہ ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے. اللہ نے کچھ فرشتے رکھے ہیں جو حفاظت کرنے کے لیے ہر انسان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہیں، وہ بھی ہر ایک کے ساتھ رہتے ہی ہیں. وہ جتنے بھی ہیں ان کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے، مگر وہ بھی ساتھ رہتے ہیں. مگر یہاں پر زیادہ صحیح ہے کہ یہ الگ سے فرشتے ہیں جو کہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. اور بعض لوگ جو زیادہ لطیف طبیعت کے مالک ہوں گے نا، جن کا من پاک ہو جائے گا اور جن کی اللہ سے لو سچی لگ جائے گی، ان کو ان فرشتوں کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا، اور ان کی روحانیت سے ان کے باطن کو تقویت بھی ملتی ہے، اور نمازوں میں ان کی سرور بھی بڑھ جاتا ہے. تو جن کے من کو پاکیزگی حاصل ہو جائے، لطافت حاصل، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ ان کو محسوس کرنے کے لیے خاص قسم کی لطافت چاہیے، جو انسان توبہ کر کے پاکیزہ زندگی گزار کے اللہ کو یاد رکھ کر حاصل کر سکتا ہے.